یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ حدیث ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتا ہے، چاہے وہ جتنے دن رہتا ہے، وہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ خوب مولانا صاحب یہ تو بات ہے، کیسی باتیں کرتی ہیں۔ ابھی فزکس کا بچہ بیٹھا ہوگا، وہ بولے گا مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فزکس تو کہتی ہے انسان جو ہے وہ ڈائمنشنز رکھتا ہے، یعنی مکان رکھتا ہے، باڈی رکھتا ہے، ماس رکھتا ہے، اس کو اسپیس چاہیے، یعنی اس کو جگہ چاہیے، اور جب جگہ چاہیے تو ٹائم کراس ہوتا ہے۔ ابھی ممبر یہاں رکھا ہوا ہے، 10 سال سے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ممبر پرانا نہیں ہوا، نہیں، آپ بولیں گے 10 سال پرانا ہو گیا ہے۔ ممبر ہلا نہیں ہے، لیکن زمانہ گزر رہا ہے، ٹائم گزرتا ہے جب ماس اور اسپیس ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بدن مادی ہے، میں 5 دن رہا، 6 دن رہا، میری زندگی کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ یہی تو معجزہ ہے حسین کا کہ وہ میرے جیسے مادی شخص کو لا مکان لا زماں کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہوگا۔ خوب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کربلا میں جس نے شط الفرات پہ امام کی زیارت کی، گویا اس نے عرش میں خدا کی زیارت کی۔ عرفاء بیان نہیں کر پاتے اس بات کو کہ خدا کی زیارت کے معنی کیا ہے۔ ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ اس حدیث کی تعویل میں یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ فرشتے اسے لمس کریں، اس کا دل فرشتوں کے لیے اترنے کی جگہ بن جائے، تو زیارت امام حسین کرے۔ اور آپ کے سامنے کتنے ملائکہ جو ہیں وہ ابھی تک آئے تھے اور ابھی تک گھوم رہے ہیں۔ خاک کربلا کی کیوں آپ چومتے ہیں، دروازے چومتے ہیں، خاک چومتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو 4-4.5 ہزار ملائکہ آئے تھے، وہ ابھی تک اسی خاک کی حالت میں حرم کا طواف کر رہے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ عظمیٰ بہزت رضوان اللہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے بارے میں کہ وہ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، جب 7-8 سال ایسے، تو وہ کہیں اپنے گاؤں خمین کے رہنے والے تھے، تو کہیں گئے تو وہاں کہا تھا کہ جو پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، یہ ہاتھ میں اٹھاؤ تو یہ کھنکتے ہیں، اس کھنکتے وقت اگر جو دعا مانگی جائے نا تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں گیا، تو جب میں نے وہ پتھر اٹھایا تو پتھر ہلا، تو میں نے جو اس وقت دعا مانگی زیارت امام حسین مانگی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں کربلا آ گئے اور کئی سال تک کربلا میں رہے، پھر نجف میں پڑھنے گئے۔ وہاں پر امام حسین نے ان کو 28 تحفے عطا کیے۔ آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب سیاحت شرق میں لکھتے ہیں کہ میری جب آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا تو کہا کہ مجھے امام نے 28 تحفے دیے، اور پھر کئی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی، کئی سالوں کا۔ میں نے کہا وہ تحفے آپ کے پاس ہیں؟ کہاں وہ تحفے ابھی تک میرے پاس ہیں۔ 2 تحفوں کا انہوں نے صرف ذکر کیا کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے، کوئی بھی انہیں مخاطب کرتا کہیں سے بھی سن سکتے تھے، اور جس طرح وہ سامنے سے دیکھتے تھے اس طرح انہیں ہر طرف سے نظر آتا تھا۔ خب یہ ہمارے لیے یہ مطلب بڑی تخیلاتی فکشن، مولانا صاحب فکشن موویز نہیں، حقیقت ہے عزیزان محترم۔ امام حسین کو پروردگار نے سب کچھ دیا ہے، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم امام سے کیا لے کر آئیں۔